ڈاکٹر صاحب اگر کچھ تھوڑا سا آغاز کریں، وہ میں آپ کی ایک ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا اور پچھلے دنوں ہم نے کافی یہ جو پریفکس ہے پوسٹ کا، اس میں پوسٹ ٹرمپ ہو گیا، پوسٹ بریگزٹ ہو گیا، اس میں پوسٹ ٹروتھ جو ہے وہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے اور اس کے اوپر بہت بحث ہو رہی ہے، اور پوسٹ ٹروتھ اور پوسٹ ٹرمپ اور بریگزٹ کا آپس میں ایک جو ہے وہ گہرا تعلق بھی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہمارے ہاں یہاں پہ جو ایک پاک چین اقتصادی راہداری کے حوالے سے اور اس سے جڑے ہوئے جو انڈسٹریلائزیشن کے معاملات ہیں اور ماحولیات کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں. لیکن بات کا آغاز اگر ہم کریں امریکہ سے، جہاں پہ آپ بیسڈ ہیں اور وہاں کی سیاست پہ گہری نظر بھی آپ کی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنی کابینہ کا جو ہے وہ تقریباً تعین کر لیا ہے. 4 نام غالباً ابھی رہتے ہیں لیکن پرائمریلی کابینہ جو ہے وہ تشکیل ہو گئی ہے، اور اس میں بہت ہی دلچسپ قسم کی ان کی سلیکشن ہے، جس میں زیادہ تر جو ہے ایک تو ان کے نامنیز جو ہیں وہ دی اولڈر وائٹ میل اینڈ ویری ویلدی، اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ان کی کابینہ کی ورتھ ہے وہ تقریباً $15 بلین ہے. جو مختلف لوگ ہیں ان سب کی اگر ورتھ جو ہے وہ اکٹھی کی جائے تو تقریباً $15 بلین، اور جو کہ سم ہائر دین دا 43 ملین لیسٹ ویلدی امریکن ہاؤس ہولڈ کمبائنڈ. تو اس میں مجھے یہ بتائیے کہ ایک طرف تو ان کا یہ تھا کہ وہ سسٹم کو جو ہے وہ جڑ سے اکھاڑنا چاہتے ہیں اور واشنگٹن کی سوامپ کو ایز ہی سیڈ ہی وانٹس ٹو ڈرین اٹ، اور دوسری طرف جن لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کیا ہے وہ یا تو اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہے ہیں یا پھر وہ جو فائنینشیل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ایک بہت ہی ان کے اندر جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، وہاں کھڑے ہوئے ہیں فائنینشیل اسٹیبلشمنٹ میں. تو یہ کیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ از دیر آئرنی ہیئر اور پیراڈاکس ہیئر؟ آئرنی ہے، پیراڈاکس کے اندر ریپ ہوئی بھی ہے، لیکن اصلی چیز یہ ہے کہ سسٹم جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کو تو انہوں نے اکھاڑ دیا. یہ تبدیلی آ رہی نہیں ہے، آ چکی ہے، اور جتنا اکھاڑا انہوں نے ہے ایسا امریکی تاریخ میں اور شاید دنیا کی تاریخ میں ہم نے بڑا کم دیکھا ہے. ایک تو یہ کہ غریبوں کے ووٹ پہ وہ لوور کلاس امریکنز کے ووٹ پہ وہ آئے، یہ نعرہ لگا کے آئے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو تبدیل کریں گے، اور امریکی تاریخ کی امیر ترین کیبنٹ جس میں ایک کیبنٹ ممبر کی جو ورتھ ہے وہ جارج بش کی جو اس سے پہلے امیر ترین کیبنٹ تھی تمام کیبنٹ کی ورتھ سے زیادہ ہے، وہ انہوں نے کیبنٹ بنائی ہے. لیکن یہ بات یقیناً کہنی پڑے گی کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیبنٹ ہے. حالانکہ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے آئے ہیں، لیکن وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی مارجنز پہ تھے. اور ہمیں میرے خیال میں باقی دنیا کو پاکستان ملا کے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرہ لگانا ایزی ہے، لیکن جب ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے تو وہ اس کی اپنی ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. تو دعا مانگنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ قبول ہی نہ ہو جائے. تو ایک طرح سے جو ایک بہت بڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ موو تھی امریکہ میں بھی اور دنیا میں بھی، وہ نہ صرف امریکہ بلکہ کئی ملکوں میں وہ قبول ہو گئی ہے، اور بریکسٹ بھی ایسے ہی تھا، وہ بھی ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ تھا. لیکن وہ جب غصے میں ووٹ دیا جائے کہ میں چلو ہونا تو کچھ نہیں ہے تو میں دے دیتا ہوں، اس کا کئی بار ہوتا ہی ہے کہ کچھ ہو جاتا ہے. یہ جو ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرسٹنگلی انف کہ ایک ہم عام طور پہ بات یہ کرتے تھے کہ 2 طریقہ کار ہیں سسٹمز کو تبدیل کرنے کے. ایک جو ہے وہ تو فرانسیسی طریقہ کار لے لیں استارے کے طور پہ اگر ہم استعمال کریں کہ جو ہے نا سٹارمنگ دا بیسٹیل، اور دوسرا جو ہے دا گڈ اولڈ انگلش گریجولنس. لیکن معلوم یہ ایسا لگتا ہے کہ جمہوریت کے ذریعے یہ ایک جمہوری سٹارمنگ دا بیسٹیل جو ہے وہ ہوئی ہے، جو بریکسٹ میں بھی ہم نے دیکھی، پھر ہم نے امریکہ میں بھی دیکھی، اور آسٹریا میں مشکل سے بچ گئے اس سے، اور اٹلی میں بھی ہم نے دیکھی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت جو ارسطو نے کہا تھا، وہ افلاطون نے جو کہا تھا اپنے سقراط کے حوالے سے، کہ سقراط کا یہ کہنا تھا کہ جب جمہوریت ایک خاص نہج پہ پہنچ جائے گی تو اس کے بعد جو ہے ایک ڈکٹیٹرشپ کا جو ہے وہ معاملہ شروع ہوگا. تو یو تھنک وی موونگ ٹورڈز دیٹ؟
آپ نے بڑے پتے کی بات کی. میں ابھی بالکل جو آپ نے آخری بات کی ارسطو اور سقراط والی وہی میرے ذہن میں آئی جب آپ نے سوال پوچھا. تو میرے خیال میں بالکل یہ اسی قسم کی ایک ٹریجیکٹری ہے, اور جن ممالک کا آپ نے نام لیا وہ تو ہیں ہی ہیں, لیکن ہمارے محلے میں اگر آپ دیکھیں تو فلپینز میں جو ہوا, اور میرا موقف یہ ہوگا کہ بھارت میں مودی کا آنا جو تھا وہ بالکل ٹرمپ کی طرح کا آنا تھا. اب ہم سوچتے ہیں کہ چلو یہ نئی ایک نیو نارمل آ گیا, لیکن اگر آپ یاد کریں کہ جب وہ الیکشن کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے کہا نہیں جی ٹکٹ نہیں ملے گا. جب ٹکٹ مل گیا تو انہوں نے کہا نہیں یار یہ جیت نہیں سکتا. جب جیت گیا تو انہوں نے کہا نہیں ان کو تو امریکہ اب گھسنے نہیں دے گا کیونکہ ان پہ یہ فلانے الزامات تھے. اب وہ امریکہ کے یار ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ایک نیا نارمل جو ہے وہ ایسے ہی آتا ہے. تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہم جیسے جو تھیوریٹیکل ایکیڈمکس ہیں اس کی اصل میں ہار ہو گئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں 2 طریقے ہیں اور تیسرا طریقہ جیت گیا. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ جتنے پرانے رول ہیں خصوصاً امریکہ میں, اور میرے خیال میں یہ بہت ملکوں میں, جو بھی مروجہ اصول تھے سیاست کے, جو بھی کامن وزڈم تھا وہ توڑ دیا گیا ہے. اور نہ صرف وہ توڑ دیا گیا ہے لیکن ایک الیکٹریٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو جتنا توڑو گے ہم اتنا ناچیں گے. تو وہ فرانس کی ریولوشن جو ہے وہ ایک غلط میرے خیال میں نہیں ہے, وہ اس میں بہت سی حقیقت ہے کہ جب وہ سر کاٹے جا رہے تھے اور خون بہہ رہا تھا تو جو عوام تھی وہ ناچ رہی تھی, وہ گا رہی تھی کہ شاید یہ سر گرانے سے ہی, ریولوشن کا نام یہی ہوتا ہے کہ کسی کو مار دو. تو اس وقت جو ریولوشن آ رہی ہے اس میں بھی جو ایک ٹرائمفلزم ہے وہ اس بات پہ نہیں ہے. جو امریکن عوام ہے, جس طرح جہاں آپ نے بات شروع کی تھی, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کیبنٹ کے بعد ٹرمپ کا جو ووٹر ہے وہ غصہ کھاتا کہ یار تم نے تو کہا تھا کہ غریبوں کی بات کرو گے اور وائٹ امریکن لوور کلاس کی بات کرو گے, تم تو امیر ترین لوگ لے آئے ہو. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جو اس کے ووٹر ہیں وہ اس پہ خائف ہوتے, اس پہ غصہ کرتے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا کیونکہ ان اے وے کوئی تبدیلی بذات خود تبدیلی زیادہ اہم ہو گئی ہے بنسبت کہ کیا چیز تبدیل ہو رہی ہے. جسٹ دا ایکٹ آف چینج از مور امپورٹنٹ دین دی کانٹینٹ آف چینج. ایبسلیوٹلی, آئی تھنک دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اس میں پروفیسر صاحب یہ بھی بتائیے کہ وہ بہت مشہور زمانہ, آئی واز این ایوڈ ریڈر آف آرٹ بک ورلڈ. تو آرٹ بک ورلڈ نے ایک دفعہ ایک مضمون لکھا اور بعد میں وہ انہوں نے اپنے مضامین کی ایک کتاب جو کمپائل کی, ون آف دا مینی دیٹ ہی روٹ. تو اس کا اسی مضمون کا عنوان جو ہے وہ کتاب کا عنوان بھی بنا, اور وہ تھا دی اسٹیبلشمنٹ از الائیو اینڈ ویل ان واشنگٹن. اور ہم عام طور پہ تیسری دنیا کے ممالک کے حوالے سے اور ہم پاکستان کے حوالے سے بھی ڈیپ اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں, بٹ نو ون ریئلائزز کہ امریکہ میں اسٹیبلشمنٹ بہت جو ہے وہ تگڑی رہی. اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس اسٹیبلشمنٹ کو جو اکھاڑا اور وہ جو ٹرمپ صاحب نے جو ڈیموکریٹس کا جو میسکر کیا, اس سے پہلے جو ہیلووین میسکر انہوں نے ریپبلکنز کا کیا, وہ بھی بہت اہم تھا. تو اب یہ جو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئے ہیں ٹرمپ صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا دور جو ہے وہ بھی ول دس بی اے مومنٹ اور ول اٹ بیکم این ایپیسوڈ؟ بہت اچھا سوال ہے, اور اچھا سوال کہنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ اس کا مجھے جواب نہیں آتا. یہ گہرا سوال. جو آپ نے کی کتاب کا ذکر کیا کہ اسٹیبلشمنٹ از الائیو اینڈ ویل اینڈ ککنگ, میرا اس وقت انالیسز یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ از ناٹ الائیو, اسٹیبلشمنٹ از ناٹ, دوسرا کیا تھا آپ کا, تھا الائیو از ناٹ ویل, از ناٹ الائیو, بٹ اٹ از واچنگ. اٹ از واچنگ. اگر ایک گزارش, آپ کے بھی دوست ہیں, میرے بھی دوست ہیں, معید یوسف, تو ان سے میری الیکشن نائٹ پہ ہماری بحث ہو رہی تھی. ان کا اور بہت سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ٹھیک ہے جی آ گئے ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ انہیں سیدھا کر دے گی, واشنگٹن انہیں سیدھا کر دے گا, واشنگٹن بہت تگڑا ہے, جو بھی آئے گا اس کو بعد میں وہ لوگ خود ہی ٹھیک کر دیں گے. مجھے نہیں یقین کہ ایسا ہوگا, مجھے بالکل یقین نہیں ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اس قسم کی چیز کبھی دیکھی نہیں ہے, اور وہ سسٹمیٹکلی, جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, جس سے ہمیں بہت سارے مسائل ہیں, لیکن وہ سسٹمیٹکلی اس کے جڑے اس طرح کاٹ رہے ہیں کہ جو اس میں گڈ ہے وہ بھی ساتھ چلا جائے گا. اس وقت میرے خیال میں دنیا میں واشنگٹن سے زیادہ کنفیوزڈ جگہ کوئی نہیں ہے, اسلام آباد بھی نہیں ہے. بالکل, وہ ہم سے بھی اس وقت 2-3 قدم آگے ہیں. بالکل بالکل. اور میرے خیال میں وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جو اردو کا لفظ ہوتا ہے نا, ہکا بکا رہ جانا, وہ ہکا بکا رہ گئی.
اور ان اے وے جس طرح بلی چوہے سے کھیلتی ہے اس طرح وہ ٹرمپ سے اسٹیبلشمنٹ سے کھیل رہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ کچھ ہفتے پہلے نوم چومسکی صاحب کا الجزیرہ پہ ایک انٹرویو تھا اور اس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ٹرمپ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم دا ون ہو شیکس اپ تھنگز, اور اس میں چومسکی صاحب نے یہ کہا کہ ہی اگریز دیٹ ہی از گوئنگ ٹو شیک اپ تھنگز بٹ ہی از ناٹ کنونسڈ دیٹ ہی از گوئنگ ٹو شیک دیم اپ فار دا گڈ. یہ دیکھیں جی, ریولوشن جو ہے, ریولوشن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, آپ بھی ہیں میں بھی ہوں, ان کو ہمیں مسئلہ ریولوشن سے یہی ہوتا ہے کہ ریولوشن لانا مشکل ہے لیکن ریولوشن لانا پھر بھی آسان ہے بنسبت اس کے کہ آپ پتہ کر سکیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا. وہ جو فرانس والی مثال تھی. تو جس انٹرویو کا آپ ذکر کر رہے ہیں, نوم چومسکی میرے استاد تھے جب میں اسٹوڈنٹ تھا, تو آئی ہیو گریٹ ریسپیکٹ فار ہیم. اور ان کا وہ جو انٹرویو اور ایک جو اور انہوں نے انٹرویو دیے اس میں ان کا کہنا یہی ہے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہلی ہے, عام چیزیں ہلی ہیں, لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہل کے بہتر ہو جائیں گی. دوسری وہ ایک اور بات کہتے ہیں کہ اس ہلنے میں جو اسٹیبلشمنٹ کی اگلینس تھی وہ ظاہر ہو گئی ہے. بجائے وہ ختم کرنے کے بہت ساری ایسی چیزیں جو اسٹیبلشمنٹ چپ چھپا کے چپکے سے آہستہ سے دھیرے دھیرے نیچے سے کر دیتی تھی, جو ایک ہیوی ہینڈڈنس, جو ایک آرم ٹویسٹنگ ہوتی تھی, اب تو وہ ٹویٹ پہ کرتے. جس چیز کے لیے ایک امبیسڈر یا ایک سی آئی اے والا ملک کو جا کے کہتا تھا یار باز آ جاؤ ورنہ یہ ہو جائے گا, وہ تو رات کو 2 بجے بیٹھ کے بالکل یو سو رائٹ کہ پچھلے دنوں یہ بحث ہو رہی تھی امریکہ کے میڈیا میں, ایز یو نو, کہ کیا ہمیں یعنی دا جرنلسٹ اینڈ ایڈیٹرز کیا ان کو ٹرمپ صاحب کی ٹویٹس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. ابھی یہ بحث ہو رہی تھی کہ ٹرمپ صاحب کی ایک ٹویٹ سے لاکہیڈ مارٹن کا شیئر جو ہے دیٹ وینٹ ریلنگ. بالکل بالکل. آپ نے جو اپنے انٹرو میں جس پہ مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے, اینڈ آئی نیڈ ٹو تھینک یو فار دیٹ, کیونکہ میرے خیال میں اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ پوسٹ ٹروتھ سوسائٹی ہے کہ حقائق کی اہمیت جو ہے اب تو ہم اس کو دکھاوے کے طور پہ بھی اہمیت نہیں دیتے. اور امریکہ میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک چیز تھی نا کہ آپ کئی ایسی چیزیں تھیں کہ یار اگر یہ کہہ دیا اس کے بعد گیم نہیں کھیل سکو گے. عورتوں کے خلاف آپ نے بات کر دی تو مارے جاؤ گے. اس نے کہا نہ صرف میں بات کروں گا, میں تو بدتمیزی کروں گا. آپ نے گالی دے دی کسی کو یا آپ نے ریشل قسم کی بات کر دی تو آپ مارے جاؤ گے. اس نے کہا اچھا وہ حد سے آگے. اس کے بعد ایک فیکٹس یہ جو پوسٹ ٹروتھ جس کی ہم بات کرتے ہیں یا فیک نیوز کی بات کرتے ہیں کہ جی وہ ہلری نے کسی کو قتل کروا دیا. اب وہ ایک کسی بچے نے کہیں ایک فیس بک پہ خبر لگا دی, وہ ٹویٹر پہ آ گئی, میں نے دیکھی, میں نے کہا یار یہ انٹرسٹنگ ہے, میں نے اس کو کہیں دبا دیا غلطی سے, کسی کی فیس بک پہ پہنچ گئی. آپ کی اسکرین پہ وہ 40 بار جب آئی, 100 بار جب آئی, 200 بار جب آئی, تو آپ نے کہا یار صحیح ہوگی. یہ والی جو چیز ہے یہ صرف امریکہ کے لیے نہیں, میرے خیال میں سچی بات یہ ہے کہ ہم ان سے 4 ہاتھ ابھی بھی آگے. کہ یہ جو پوسٹ ٹروتھ ہے کہ سچ کو مسخ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جھوٹ کو اتنی دبنگ طریقے سے بولو اور اتنی بار بولو کہ سچ بولنے والے کو خود اپنے اوپر شک ہو جائے کہ میں سچ بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا. اور یہ ہم دیکھتے ہیں, آپ تو مجھ سے زیادہ ذرا تگڑے ہیں ٹویٹر پہ, آپ لوگوں کو وہ کبھی بلاک کر دیتے ہیں کبھی وہ, لیکن جب کوئی ایک شرلی چھوڑنی ہوتی ہے کسی نے تو ایک دم ہزاروں جگہ سے, 1000 رستے سے آپ کو ایک ہی قسم کی بات آتی ہے. آپ کہتے ہیں یار یہ بات ماننے والی یہ نہیں ہے, ہو نہیں سکتی, لیکن تھوڑی دیر میں آپ کو خود شک ہونے لگتا ہے. تو یہ جو پوسٹ فیکٹ سوسائٹی ہے, میرا کہنا یہ ہے کہ میرے خیال میں ہم اس کا شکار امریکہ سے پہلے سے ہیں, اس سے زیادہ سے ہیں, اور یہ آپ کی اور میری کوتاہی اور غفلت کا نتیجہ ہے, آپ کی ایز میڈیا اور اس سے بڑھ کی میری ایز اے ٹیچر. میرے خیال میں ایک جنریشن پیدا ہو گئی ہے جس میں یہ گوگل میں اس طرف آتا ہوں. اب عادل آپ بات جو کر رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا فینومینن ہے, ایک ایسا عمل ہے, اور یہ جو انفارمیشن ریولوشن ہے اس کے ذریعے جو ایک موبوکریسی اس کے اندر جو آئی ہے, ڈیجیٹل موبوکریسی آئی وڈ سے, میں نہیں سمجھتا کہ اس کے آگے آپ ایک استاد کی حیثیت سے یا میں ایک صحافی کی حیثیت سے اس کے آگے بند باندھ سکتا ہوں. لیکن میں اس کی طرف دوبارہ آتا ہوں. بفور آئی ٹیک اے بریک, لیٹ می گو بیک ٹو جو آپ نے ریولوشنز کے حوالے سے بات کی.
ریولوشنز کے اوپر جو بہت کام ہوا ہے اس کے اندر جو تخصیص کی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کا پولیٹیکل ریولوشن ہو سکتا ہے, آپ کا سوشل ریولوشن ہو سکتا ہے, اور جو سوشل ریولوشن ہے جس میں انقلاب فرانس ہو گیا, جو ہے روس کا انقلاب ہو گیا, چین کا انقلاب ہو گیا, ایران کا ہو گیا, وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ سائزمک ایونٹ جو ہے وہ ہوتا ہے. یہ جو انقلاب ہم دیکھ رہے ہیں اس کو آپ کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ میرے خیال میں یہ انقلاب ایک طرح سے تو انقلاب ہے, کیونکہ انقلاب عموماً کسی چیز کے خلاف ہوتا ہے. میرے خیال میں بہتر انقلاب وہ ہوتے ہیں جو کسی چیز کے حق میں ہوتا ہے, کہ کوئی آتا ہے اور کہتا ہے میں یہ والا راستہ لایا ہوں, میرے پیچھے آ جاؤ, میں تمہیں یہاں لے جاؤں گا. یہ وہ والا انقلاب نہیں ہے. یہ انقلاب ہے کہ وہ جو راستہ ہے نا وہ غلط ہے, وہ جو مرضی کرے, اچھا کرے برا کرے, وہ غلط ہے, اور تم میرے ساتھ آ جاؤ, میں اس کو گرا دوں گا. اور یہ بھی ہماری سیاستوں کے لیے ضروری ہے. لیکن میرے خیال میں ایک گلوبل ٹرینڈ بھی ہے, اور یہ صرف امریکہ میں نہیں ہے. اس وقت ایک گلوبل ٹرینڈ ہے کہ جو اسٹرانگ مین ہے یہ اس کی ریٹرن ہے. ان اے وے جو جس کو آپ لبرل ڈیموکریسی کہہ لیں, لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ایک فریم ورک, ایک فرما بنا, وہ جو تھا ایک مائلڈ گلوبلسٹ فرینڈلی لبرل ڈیموکریسی کا تھا, کہ لیڈر جو ہے وہ لوگوں کو ملاتا ہے, لیڈر جو ہے وہ ڈاٹس کو کنیکٹ کرتا ہے. ایک طرح سے دنیا بھر میں ایک فنومنا آ گیا اسٹرانگ مین کا, کہ تگڑا ہونے کا جو امپورٹنس ہے نا وہ بڑھ گئی ہے. جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا, یہ صرف امریکہ نہیں ہے, امریکہ ہے, چائنا میں چائنا کے حساب سے بھی آپ کے جو اس وقت زی ہیں وہ ایک بہت اسٹرانگ مین ٹائپ, مودی انڈیا میں, فلپینز میں ڈوٹرٹے, ایون جاپان میں آبے کو اگر آپ دیکھیں تو ایک طرح سے یہ ایک بہت بڑی ایک موومنٹ ہے جہاں آپ کے اور میرے ووٹرز جو ہیں, ہمارے جو ووٹرز ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک چاہیے ایک شخص, اور یہ اٹلی میں شاید پہلے آیا برسکونی کے ساتھ, تو ایک فارم آف لیڈرشپ چینج ہو گئی ہے. تو میرے نظریے میں اس لیڈرشپ کے تین پہلو ہیں, کہ یہ جو لیڈرز ہیں یہ اتھارٹیرین, یہ پاپولسٹ ہیں, اور سب سے بڑی بات کہ یہ الٹرا نیشنلسٹ ہیں. نیشنلسٹ اور الٹرا نیشنل ایک میرے خیال میں فرق یہ ہے کہ الٹرا نیشنلسٹ دشمن ڈھونڈتا ہے, اور یہ سب دشمن ڈھونڈ رہے ہیں. اوکے, سو دے آر لوکنگ فار اے سینٹیمنٹ. ڈاکٹر صاحب, یہ جو اب تک کی گفتگو کا جو حاصل ہے, جس میں بات یہ ہوئی کہ ایک تو تکڑا جو ہے وہ لیڈر ہونا چاہیے, وہ اتھارٹیرین اس میں ٹینڈنسیز ہیں, وہ پاپولسٹ بھی ہے, اور وہ اس میں ایک الٹرا نیشنلزم بھی ہے. جب یہ گلوبلائزیشن کا عمل شروع ہوا, اور خاص طور پہ فائنینشیل گلوبلائزیشن کا, تو اس میں جو فار وارن آف اے بیٹر ورڈ, آئی ڈونٹ پرٹیکولرلی لائک دس ٹرم, تیسری دنیا میں یا ساؤتھ میں جو اکنامک نیشنلزمز تھے وہ زیادہ تر بائیں بازو سے ان کا تعلق تھا. دائیں بازو والے بھی شامل ہوتے تھے, بٹ جو پرائمری جو بیل ویدر آف دا فینومینن وہ جو ہے وہ بائیں بازو. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دائیں بازو نے اس اکنامک نیشنلزم کو جو ہے وہ اٹھا لیا ہے. یہ کیسے ممکن ہوا؟ بڑا ایک اور بہت انٹرسٹنگ سوال. ایک تو سوال یہ ہے کیسے ممکن ہوا, لیکن اس سے پہلے اگر میں آپ سے کاؤنٹر سوال کروں کہ کیا یہی ہوا ہے یا کچھ اور ہوا ہے, جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہے کیا؟ یا تو یہ ہے کہ شفٹ ہو گیا دائیں سے بائیں, کریکٹ, یا یہ ہو رہا ہے کہ دائیں بائیں کی اہمیت ختم ہو گئی. اور ایک تیسری قسم کا ایک یہ جو ہم نے ایک فریم ورک اتنے کئی دہائیوں سے ہم کسی بھی ملک میں دائیں بائیں میں پالیٹکس کو بیسکلی انڈرسٹینڈ کر سکتے تھے, اور شاید یہ ہوا ہے کہ وہ جو کولڈ وار کی کولڈنس جب پگھلی ہے اس میں دائیں بائیں کا فرق بھی ختم ہو گیا ہے. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ دائیں ہیں کہ بائیں ہیں, میں تو نہیں سمجھ سکا. ریپبلکن پارٹی آئی نو دیٹس ویری انٹرسٹنگ, لیکن مجھے آپ بہت دلچسپ بات کر رہے ہیں, آئی ایگری ود یو, لیکن اس میں پھر مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو اینتھنی گڈنس کی جو تھرڈ وے تھا, you think this is the third way or this is even different from that? It could be the third rail. It could be. میرے خیال میں یہ اتنا ایک انٹرسٹنگ اور دلچسپ فنومنا ہے, ڈیفائننگ فنومنا ہے, کہ ہمارے جو پچھلے فریم ورکس ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, ہمارے جتنے پچھلے فریم ورکس ہیں وہ فیل ہو گئے. وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پولنگ فیل ہو گئی, بریکسٹ میں فیل ہو گئی, امریکہ میں فیل ہو گئی. میرے خیال میں صرف پولنگ نہیں فیل ہوئی, ہمارے جتنے کانسیپٹ ہیں وہ فیل ہو گئے. تو میرے جیسے جو لوگ ہیں, میں جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا اسکول آف انٹرنیشنل افیئرز ہے, پارٹی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز, تو ہمارے جتنے میری فیکلٹی ہے, آئی تھنک ہم سچی بات یہ بونتھرائے ہوئے ہیں, بکھلائے ہوئے ہیں, کیونکہ جو ہمارے پاس طریقے تھے چیزوں کو سمجھنے کے کہ اگر یہ ہوا تو اس کا یہ مطلب ہے, وہ ایک کے بعد ایک فیل ہو رہے ہیں.
اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگلے جو کچھ سال ہوں گے وہ سیاسی طور پہ تو دلچسپ ہوں گے، شاید مشکل بھی ہوں، لیکن انٹلیکچولی ہمیں ایک نئی زبان ایجاد کرنی پڑے گی، ہمیں نئے پیمانے تیار کرنے پڑیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بہت عرصے سے اگر ہم سیاسیات کے مضمون کو لے لیں اور اس میں اگر ہم کمپیریٹو پولیٹکس کو لے لیں تو اس میں جو لبرل ڈیموکریسی نے ایک سینٹر سٹیج جو اپنے آپ کو جمایا ہوا تھا، وہ چونکہ اب جس سنگھاسن پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی وہ ہل گیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایک انٹلیکچوئل جو ہے وہ پرابلم ہو رہا ہے کہ ہمارا فریم آف ریفرنس جو ہے یا ہمارے ایگزسٹنگ جو اسٹیبلش جو ہے وہ تھیوریٹیکل فریم ورک سے کہ وہ اب چیلنج ہو گئے؟ میرے خیال میں پارٹلی اس کی وجہ سے ہوا. میری گفتگو ہو رہی تھی ہمارے کچھ کالیگز جو آئی آر تھیوری پڑھاتے ہیں، اور میں ان سے مذاق میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی تمہاری بینکرپسی کا پارٹلی ریزن شاید یہ ہے کہ یہ جتنے فریم ورک بنے تھے یہ ویسٹ کے حوالے سے بنے تھے جہاں سیاست ایک خاص نہج پہ چلتی تھی. انہوں نے ایک سوویت ماڈل لیا، ایک اپنا لیا، اس کے بیسس پہ ہم نے یہ ساری کر لی. میرے جیسے لوگ، آپ کے جیسے لوگ، ہم لوگوں نے بیسکلی اسی ماڈل کو لیا. ہم تھوڑا سا اس پہ چیختے تھے کہ یہ ہم پہ اس طرح فٹ نہیں آتا، یہ ہم پہ اس طرح فٹ نہیں آتا، لیکن ہم نے بھی کوئی نئی اس میں جدت پیدا نہیں کی. لیکن ہماری سیاست میں اس قسم کی چیزیں ہو رہی تھیں. مطلب کئی بار ہمارے دوستوں سے بحث ہوتی ہے کہ اگر ہم پاکستان کے لیڈرز کو لیفٹ رائٹ پہ پلیس کریں تو وہ ایک دو کے علاوہ سارے کنفیوزنگ ہو جاتے ہیں بیکاز دے ڈونٹ ایزلی پلیس ان لیفٹ اینڈ رائٹ. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ایک انٹلیکچوئل اپرچونٹی ہے میرے خیال میں، اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ہم بہت سی ایسی تصنیفات اب دیکھیں گے جہاں لوگ ان چیزوں کو کویشچن کریں گے، اور کویشچن کرنے میں مے بی آگے نہیں پیچھے جائیں گے، کیونکہ یہ جو لیفٹ رائٹ والا فینومینا ہے یہ تقریباً 1 صدی کی مار ہے. تو اس کے جو ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں واپس ارسطو کے پاس جانا پڑے گا، ہمیں واپس شنزو کے پاس جانا پڑے گا. شنزو ان مینی ویز یا کوٹالیا انڈیا میں یا ابن خلدون مسلمانوں میں ہیو بیکم مور ریلیونٹ، کیونکہ ان کی جو ایک ریئلزم تھا، ان کی جو ایک سیاست پہ پریکٹیکل قسم کی سوچ تھی، یہ شاید وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو پوسٹ کا جو پریفکس ہے یہ اب ہماری جس چیز کو بھی ہمیں سمجھنا ہے، سیاسیات کے حوالے سے ہو یا معاشیات کے حوالے سے ہو یا سماجیات عمرانیات کے حوالے سے ہو، اس کو ہمیں اس پریفکس کو جو ہے وہ بہت سنجیدگی سے لینا پڑے گا. لیکن اس میں جو ایک چیز ہے، میں دوبارہ اس طرف آتا ہوں اینڈ دین آئی وانٹ ٹو گو ٹو سی پیک، کہ جو پوسٹ ٹروتھ کا معاملہ ہے کہ جہاں پہ حقائق جو ہیں وہ بنیادی حیثیت نہیں رکھتے، ان کی وہ ثانوی حیثیت ہو چکی ہے. اور جب اس کو آپ سوشل میڈیا کے فریم ورک میں ڈال کے دیکھتے ہیں جہاں پہ یو ہیو دا ولگر کامنٹنگ آن دی اکمپلشڈ، تو پھر آپ کو ایک جو ہے وہ ایسا ماحول پیدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ جہاں پہ جس تحقیق کی آپ بات کر رہے ہیں وہ شاید ممکن ہی نہ ہو سکتا ہے. اور یو ور ٹو کائنڈ کہ میرا شاید اس میں قصور اتنا نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں زیادہ ہے اور شاید میڈیا سے بھی زیادہ ہے. پوسٹ ٹروتھ کا ایک تو پہلو یہ ہے کہ جو ولگر کامنٹنگ آن دی اکمپلشڈ، چلیں اس پہ غصہ چڑھ سکتا ہے لیکن وہ دوسری بات ہے. جو مجھے زیادہ ہے وہ یہ کہ ہماری اکیڈیمیا نے، اور یہ میں امریکہ اور دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں، صرف پاکستان کی نہیں، ہم نے اس جنریشن کو وہ ٹولز نہیں دیے کہ اس نئی ٹیکنالوجی میں فالسہڈ اور ٹروتھ کی تفریق کیسے کریں. جب آپ کے پاس لائبریری اور کتاب ہوتی تھی نا، تو کتاب چھپنے سے پہلے یا وہ کس نے چھاپی، کس نے ایڈٹ کی، ایک پیئر ریویو کا پروسیس ہوتا تھا، ایک لائبریرین چیک کرتا تھا، ایک پروسیس ہوتا تھا جس سے آپ کہتے تھے اگر یہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے اور یہ اس کی کتاب میں پڑھا ہے تو یہ مستند ہے. یہ جو فیس بک، گوگل، انسٹاگرام، ٹویٹر کی ہماری کانورسیشن ہے، اس میں اس کی جگہ لے لی ہے ری ٹویٹ نے. اب میرے پاس 2 ٹویٹ آئیں، ایک جو ہے وہ مہا اکمپلشڈ آدمی کی ہے، اس کو کسی نے بیچارے نے پڑھا بھی نہیں، ٹویٹ بھی نہیں، ری ٹویٹ بھی نہیں کیا، اور دوسری کسی ایک بیسمنٹ میں کوئی ایک بیٹھا ہوا ہے جس نے ویسی اڑا دی لیکن اس پہ 1000 ری ٹویٹ ہیں. آپ چاہیں یا نہ چاہیں، موسٹ پیپل لک ایٹ دی سیکنڈ ون کہ یہ مستند ہوگی. تو جو مستند ہونے کا ایک یارڈ سٹک ہے، میری گزارش یہ ہے کہ اس کے کسٹوڈین جو ہیں
وہ آپ ہیں ایز میڈیا اور وہ میں ہوں ایز اے ٹیچر, اور ہم دونوں فیل ہو رہے ہیں. میڈیا کے مستند ہونے کا دیکھیں, آپ تو اصلی جرنلسٹ ہیں, لکھنے والا عادل دیکھیں نا, بات یہ ہے عادل, میں آپ کو بتاؤں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی پچھلے دنوں ایک بہت بڑے اسکالر کا انتقال ہوا, ٹامس شیلنگ کا, جو کہ نوبیل laureate, ون آف دا ٹاپ گیم تھیورسٹ, اسٹریٹجی کے اوپر جو کام ہوا, اور وہ ایبسلوٹلی مطلب یہ ہے کہ ہرمن کان اینڈ ٹامس شیلنگ وہ ٹو جائنٹس جو کہ جنہوں نے نیوکلیئر اسٹریٹجی کے حوالے سے دو جو ہے وہ اسکولز آف تھاٹ جو ہے وہ ہمیں دیے. میں نے اس پہ ٹویٹ کیا, اور میں اپنے علاوہ میں نے آپ کی کچھ ٹویٹس دیکھی جو کہ جس میں آپ نے ان کی کتابوں کا ذکر کیا, لیکن اس کے علاوہ بالکل خاموشی تھی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں, یا وہ خواہ مستقبل کے حوالے سے وہ پروجیکشن ہو یا ماضی کے حوالے سے جو لوگوں کا کام ہے وہ ہو, there are no real buyers for it. بالکل, آئی ایگری, اور یہ دکھ کی بات ہے کہ دیر آر نو, ہم جو ہیں ہم اپنے نہ صرف اپنے ایکو چیمبر میں بول رہے ہیں, لیکن اس ایکو چیمبر میں کوئی ہے نہیں. اور سچی بات یہ کہ کئی بار تو ہم خود بھی اس ایکو چیمبر میں نہیں ہیں, میننگ کہ ہماری ٹینڈنسی بھی وہی جو وہ جو پاپولزم کی میں بات کر رہا تھا, آئی تھنک وہ پاپولزم ایجاد ہے. آج کا جو پاپولزم ہے یہ موسولینی کا یا ہٹلر کا پاپولزم نہیں ہے. آئی تھنک پارٹلی یہ ایجاد ہے ان الیکٹرانک ٹیکنالوجیز کی, کہ جہاں آپ کی جو مرضی رائے ہو, جتنی مرضی احمقانہ ہو, آپ کو ایک کمیونٹی مل جاتی ہے جو آپ سے زیادہ احمقانہ ہے, اور وہ کمیونٹی آپ کو احساس یہ دلاتی ہے آپس کی انٹرنل کانورسیشن سے کہ ساری دنیا میرے جیسے سوچتی ہے. اور ان اے وے جو ہم یہ دنیا میں دیکھ رہے ہیں, تو اس کا ہمیں کہیں سے توڑ لانا ہوگا, اور وہ توڑ جو ہے وہ یو آر رائٹ کہ اس کا بائر کوئی نہیں ہے, لیکن اندھا کباڑی جو وہ جو مشہور نظم ہے کہ خواب لے لو خواب لے لو, اس کی طرح ہم وہ خواب بیچ رہے ہیں, لیکن وہ اندھا کباڑی پھر بھی روز آ جاتا ہے, اور ہمیں بھی روز آ کے کہیں نہ کہیں جرنلزم میں دیکھیں معیار, آپ جرنلسٹ ہیں, معیار ہی ہوتا تھا کہ جی میں نے سٹوری کنفرم کرنی ہے, رات کو پریس میں جانے والا ہے, لیکن جب تک کنفرمیشن نہیں ملے گی ایڈیٹر نے کہنا ہے کہ یہ میں نے نہیں لگانی. اب تو آپ سٹوری آدھی لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ باقی بعد میں خود آ جائے گی. سو یہ ہمیں ایک نئی لینگویج, ایک نیا طریقہ کسی نہ کسی جگہ ایجاد کرنا ہوگا. آئی ایم اسٹل ہوپ فل کہ یہ جو اس وقت کا مومنٹ ہے یہ خود ہی امپلوڈ ہو جائے گا, کیونکہ جب اتنے زیادہ جھوٹ اتنے ڈفرینٹ ڈائریکشن سے آئیں, ہوپ ہے آپ سارے لا رہے ہیں, یو مے بی رائٹ, بٹ آئی ایم جسٹ ناٹ ولنگ ٹو گیو اپ. No, I also don't want to, at one level, at a theoretical level, I also don't want to give up or give in to this. لیکن جو مجھے نظر آتا ہے نا, اس میں اتنا پر امید نہیں ہوں. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مومنٹ جو ہے یہ ایپیسوڈک ہوگا, اور اس میں یہ جو ٹیکنالوجیز ہیں یہ مزید جو ہے, لیکن اس میں یہ ضرور ممکن ہے کہ یہ ایک پینیپٹیکون بھی ہے, یہ بینتھم کا وہ پرزن بھی ہے, اور اس کے اندر گارڈز جو ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ جو ٹینڈنسیز ہیں, یہ پاپولزم جو ہے, if it moves towards dictatorial tendencies, تو پھر شاید یہی ٹیکنالوجیز جو ہے وہ ہمارے گلے کا پھندا بھی بنے,